السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ بولو کاتبی، بولو بھائی، بیجاپور کے لیے نیا تو نہیں نا میں؟ اصل میں پرانا ہونا تھا، لیکن اب تک تمہیں پرانے نہیں ہوئی۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ اب بھی نہیں بول رہی، بس چھٹی تو بھی پرواہ نہیں، یہ پڑھ لے کرتا ہوں کیا مولانا؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ بولے کیا کی؟ صحیح نہیں بولے، بے شک بولو، سمجھ میں نہیں؟ آواز چھوڑو، انداز چھوڑو، الفاظ کا دامن پکڑو۔ سبحان اللہ جو بولے آواز اور انداز پر بولے، الفاظ پر نہیں۔ الفاظ کا دامن تھامنے والے پیچھے بیٹھے ہیں، انہوں نے صحیح کہا، بے شک بولنا۔ کیچ ایک لاٹھی سے ہر چیز کو ہانکیں گے نہیں چلتا۔ کہاں سبحان اللہ بولنا، کہاں ماشاء اللہ بولنا، کہاں الحمدللہ بولنا، کہاں بے شک بولنا، یہ بھی سیکھو۔ حضرت کل صبح کو مجھے بیٹا ہوا، انا للہ، غصہ آتا نہیں آتا؟ آپ کا بیان ہمارے دادا کو بہت پسند تھا حضرت، 1 مہینہ پہلے انتقال ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر بیجاپور آنے دیں گے منجے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ بولنے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی تمام قومیں کچھ بول نہیں سکتی، صرف تالیاں مار کر بیڑا پار کرتی۔ ہم تالیاں مارنے والی قوم نہیں ہے، سبحان اللہ بولنے والی قوم ہے۔ اور تالی کا بھی مسئلہ ہے اسلام میں، بولوں کی نکو؟ آقا فرماتے ہیں تالیاں عورتیں ماریں، وہ بھی ضرورت میں۔ اب کون تالی مارتا کی؟ انہیں خود غور کرے، مرد ہے کہ عورت ہے؟ کیا بولا نا؟ التصفیق للنساء والتکبیر للرجال۔ آقا نے فرمایا
ہمیں تالیاں نہیں مارنا، بچوں کو بھی تالیاں مارنا سکھانا نہیں۔ بحالت مجبوری اگر کسی عورت کو کسی کو بلانا ہے، تالی مارنے کی اسلام اجازت دیتی ہے۔ وہ طریقہ بھی فقہا نے بتایا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ظاہر، دائیں ہاتھ کا الٹا ایسے مارے، ایسے ایسے۔ کتنا کامل مذہب ہے ہمارا۔ ٹول گیٹ میں کھڑ جانا۔ خیر کبھی آئے تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کے بیجاپور کے علماء تو اس پر زبردست بات کرتے ہیں۔ اپنے علماء سے فیض پانے کی عادت ڈالو، یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے۔ اپنے علماء سے فائدہ حاصل کرو، ہر وقت ملنے والے ہیں۔ باہر کا ڈاکٹر بہتر ہے کہ لوکل ڈاکٹر بہتر ہے؟ بولو رے با، ایوری ٹائم مل جاتا انہیں۔ ویسے اپنے علماء سے فائدہ حاصل کرو۔ یہ شوق کے ساتھ جلسوں میں بیٹھتے ہیں، اگر اسی شوق کے ساتھ اپنے علماء کا بیان سننے کے لیے جمعہ میں بیٹھ جاتے، نوجوانوں تمہارا مقدر ہی سنور جاتا۔ بنگلور سے آئے، یو پی سے آئے، بہار سے آئے، لیکن ہمارے بھی تو علماء ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ بے شک اب سیکھ گیا نا تم لگا، ماشاءاللہ۔ روز ایک بات سیکھیں گے، ایک بات پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس بھی علم کا اسٹاک ہوگا۔ نہیں، عمل کا اکاؤنٹ ہوگا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ کون سی مشکل ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں؟ کون سا درد ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں؟ کون سا مسئلہ ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں؟ کون سی فکر ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی تفسیر ہے ہمارے پاس۔ آقا جیسے ایک ماں باپ محنت کر کے کماتے اس لیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کسی کے محتاج نہ ہو، میرے آقا بھی خدا کو منا کر کامل دین اس لیے لیا کہ میرا امتی میرے بعد کسی کا محتاج نہ ہو، میرا غلام میرے بعد کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہر درد کی دوا ہے ہمارے پاس۔ بھائی ساؤنڈ سسٹم والے ذرا بڑھاؤ بھائی، سٹ کر کو رکھ ڈالو خاموش، تم نہ تمہارے سسٹم کی فکر منجے میرے گلے کی فکر۔
تمہارا سسٹم مل جاتا، میرا گلہ ملتا نہیں. بار بار انگلیاں کر لے کو رہتے. میں بولتا سو ہمیشہ سٹ کردہ لے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح دے ڈالو. کون سا درد ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں؟ کون سی پریشانی ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں؟ کون سا مسئلہ ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں؟ کروڑوں رحمتیں نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو سوائے خدا کے کسی اور کا محتاج بنایا ہی نہیں. مشکلات تو آئیں گے دنیا میں، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن علاج ہے ہمارے پاس. یہی شاعر کہتا. ابھی تقریر شروع کرے نہیں، اشعار پڑھنا ہے مجھے. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم. تو سمجھ جائے اگر، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہمارے اعمال میں کمیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے اخلاق میں کمتری کیوں آ رہی ہے؟ خدمت کے میدان میں ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت گہری بات بتا رہا ہوں. حضرات علماء بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میری اصلاح کریں گے. ہمارے اعمال میں کمی، ہمارے اخلاق میں کمتری، ہمارے خدمات کم، خدمت کے میدان میں ہم ناکام. اس کی وجہ کیا؟ اس کا راز کیا؟ اس کا سبب کیا؟ میرے نزدیک اس کا ایک ہی سبب ہے جس کے تعلق سے میں نے اشعار پڑھے کہ مسلمان جب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا نہیں یا بھول جاتا ہے، اس کے اعمال سے لے کر اخلاق تک، اخلاق سے لے کر خدمت تک ناکام ہو جاتے ہیں. جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے بحمد اللہ و بفضل اللہ، اس کے اعمال میں کمی نہیں آ سکتی. میں ایک مدرسے کا استاد ہوں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو پھر اس مدرسے کا حق ادا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں مدرسے سے جڑا ہوا ہوں. آپ میں سے کوئی اسکول کے کالج کے ٹیچر ہیں اور کالج اور یونیورسٹی آپ کو، اسکول آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور اس کا بدلہ بھی برابر آپ کو مل رہا ہے، تو آپ برابر اسکول کا، کالج کا حق ادا کریں گے. کسی کمپنی کے آپ مینیجر ہیں اور کمپنی نے آپ کو ذمہ داریاں دے رکھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟
ارے یار یہ نہیں آ رہی ہیں. کمپنی نے آپ کو ذمہ داریاں دے رکھی ہے اور آپ کے ادا کرنے میں کمپنی آپ کا حق آپ کو ادا کر رہی ہے، تو پھر آپ ذمہ داریاں ادا کرنے میں کمی پیشی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ احساس آپ کے اندر ہے کہ میں اس کمپنی کا مینیجر ہوں، یہ احساس آپ کے اندر ہے کہ میں اس کالج کا ٹیچر ہوں، یہ احساس آپ کے پاس ہے کہ میں اس مدرسے کا استاد ہوں. احساس جب ہوتا ہے کہ میں اس سے جڑا ہوا ہوں اور میرے اندر ذمہ داریاں ہیں تو میرے اندر کوئی کمی نہیں آتی. بالکل اسی طریقے سے جب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال ادا کرنے میں، ذمہ داریاں ادا کرنے میں کمی نہیں آتی. ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں، اعمال کے ادا کرنے میں، اخلاق سے لے کر خدمت تک کمی پیشی آتی، اس لیے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے. ہمارے نبی کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد دونوں زندگیاں ہمارے لیے زبردست نمونہ. اسی لیے قرآن نے عام انداز پیش کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سیرت کے جلسوں میں آپ اس آیت کریمہ کو سنے ہوں گے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تاکید کے ساتھ اللہ کہا. وہ بھی ایک تاکید نہیں، تین تاکیدات کو اللہ تبارک و تعالی داخل کیا، جمع کیا. تحقیق یقیناً ہے، یہ تین تاکید ہے جو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں میں. سمجھو، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھو اور سنو، تاکہ آنے والا مضمون اور آنے والی باتیں، آنے والا درد، آنے والی فکریں انشاءاللہ تعالی سمجھ میں بھی آ جائے گی. دل سے آپ اور میں مل کر ارادہ کریں گے اب ہم کو غافل بیٹھنا نہیں ہے، اب ہم کو خاموش بیٹھنا نہیں ہے، اب ہم کو کچھ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. آپ نہ بھی چاہیں گے، آپ کے اندر کا ضمیر آپ کو چاہت پر مجبور کرے گا. بوڑھے بیٹھے ہیں، بوڑھے سنو، جوان بیٹھے ہیں، جوان سنو، بچے بیٹھے ہیں، بچے سنو. بہت ہو گیا، اب نقصان بہت اٹھا لیے، صبر بہت کر لیا، برداشت بہت کر لیا. اب ہم کو ہمارے اپنے ملک بھارت کے اندر کم سے کم قرآن اور حدیث کا دامن تھام کر، پیغمبر کے راستے کو اپنا کر، امن و امان کے ساتھ ایک انقلاب پیدا کرنا ہے. ایک انقلاب، بولو انشاءاللہ. کیا لوری دے لے کو ہوں میں؟ اب مجھے آپ کو، بیجاپور کے مسلمانوں کو، کرناٹک کے مسلمانوں کو، ملک بھارت کے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نبی کا دامن تھام کر پورے امن و امان کے ساتھ کچھ کام کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. ورنہ میرے پیارو، ہمارا تو اب ہو چکا. بوڑھے جتنے بیٹھے ہیں وہ بونس عمر میں چل رہے ہیں. ڈرو نہ کو، ہمیں بھی وہی منزل پر آ چکے ہیں. جوان جو ہے تقریباً ان کا بیڑا بھی پار ہو چکا ہے. مسئلہ ان معصوم بچوں کا ہے.
اگر ہم کچھ مختصر سی مدت میں کچھ نہ کیے تو پھر ہمارے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ سوچتے بھی ہیں تو کلیجے سے پسینہ نکلتا ہے، سوچتے بھی ہیں تو کلیجے سے پسینہ نکلتا ہے۔ خالی توجہ بنانے کے لیے میں یہ جملے آپ کے سامنے سچے رکھا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی زبردست نمونہ، اس لیے اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر کیا انداز سے بتایا۔ حضرات علماء کرام کے بیچ میں بیٹھ کر یہ طالب علم اپنا سبق پیش کرتا ہے، پوری توجہ سے سنو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اتنی تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہ بھی ایک تاکید نہیں، تین تاکیدات۔ عربی سمجھنا کہ تو ذرا مشکل ہوگا تم نہ، انگلش کا تو منجے مشکل کی تو میں پڑھا نہیں، عربی کا تو آپ کو مشکل، پھر بھی میں میرے موٹے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سمجھو، میرا کام ہی سمجھانا، تمہاری زبان اور انداز میں اتر کر میں سمجھا کو بھی تمہیں سمجھا نہیں تو میں سر مار لینا، کیا مولانا؟ عربی سے بھی رشتہ رکھو، مضبوط رکھو۔ ڈائریکٹ پڑھ نہیں سکتے تو پھر علماء سے سیکھو۔ تاکید، بات میں پاور پیدا ہونے کو تاکید کہتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو پاور پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک صحابی قسم والی آیت کو سنتے ہیں تو تلوار نکل کر باہر نکلتے ہیں، نبی کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کون ہے جو میرے اللہ کی بات نہیں مانتا جس کی وجہ سے میرے اللہ کو قسم کھا کر کہنا پڑ رہا ہے؟ صحابہ تھے صاحب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ بجگہ قسم کھائے ہیں نا، کبھی رات کی قسم، کبھی دن کی قسم، کبھی قیامت کی قسم، کبھی شہر کی قسم، کبھی میرے آقا کے زلفوں کی قسم، کبھی فجر کے وقت کی قسم، کبھی ذی الحجہ کے 10 راتوں کی قسم کھایا نہیں کھایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کی قسم کھایا، ہمیں نہیں کھانا چیزوں کی قسم، ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ کے علاوہ نہ کعبے کی کھانا، نہ قرآن کی کھانا، نہ اماں کی کھانا، نہ بابا کی کھانا، کس کی بھی قسم نہیں کھانا۔ میں فیصلے بھی بنگلور میں کرتا ہوں، مولانا برہان صاحب دامن برکاتہم تشریف فرما ہے، دیگر علماء جو بیٹھے ہیں وہ تو میرے دوست احباب ہیں، کئی مرتبہ سنتے سناتے ہیں۔ پہلی مرتبہ حضرت کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا، بنگلور میں فیصلے بھی کرتا ہوں میں۔ ایک نوشو کیا کی بولیا، آرس انکار کری، میں نوشو کو پوچھا صحیح بول رہی ہیں جی؟ تمہیں کہتا ہوں تمہاری قسم حضرت کرام لے، تیری زندگی بنانے دیکھو، میں کہیں کو مرور ہے بابا۔ تمہاری قسم کھاتا ہوں، میری کہتا قسم نہیں کھانا۔ ہمیں کھائے تو قسم کس کی کھانا؟ اللہ کی کھانا، اللہ کے علاوہ نہیں کھانا۔ سامنے والا نہیں مانے تو چھوڑو، نہیں مانے تو چھوڑو۔ ابتدا بھی اللہ کی قسم، انتہا بھی اللہ کی قسم۔ آج کل اللہ کی قسم کو مانتے نہیں لوگا۔ اللہ کی قسم کو نہ ماننا گناہ کبیرہ ہی نہیں، کفر ہے، کفر۔ قسم کی اللہ چیزوں کی قسم کھائے، کیونکہ قسم بڑی ذات کی کھانا ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی اصول نہیں، اور اللہ سے بڑی ذات کوئی ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں تو ان کی اہمیت بتاتے ہیں بس۔ تو جب اللہ تعالیٰ قسمیہ آیات نازل کیے تو ایک صحابی باہر نکل گئے، تلوار لے کر نکلے، نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کون ہے جسے یقین دلانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانا پڑا؟ اللہ بغیر قسم کے کھائے بات تب بھی صحیح،
بغیر تاکید کے بولے تب بھی بات صحیح، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ میرے بندے کو یقین آ جائے۔ پھر بھی بندوں کو یقین نہیں آتا، کل قیامت میں اس ذات کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ 3 تاکیدات، پور، لا، قد، کانا، تحقیق، یقیناً ہے تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ۔ اب اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے تو ہم اللہ کے نبی کی زندگی کہاں سے دیکھنا؟ 40 سال کے بعد دیکھنا یا جب پیدا ہوئے تب سے لے کر آپ کے وصال تک دیکھنا؟ بولو پیارو، جواب دیو منجے، صحیح کی غلط کی دیو، وہ سا میں تم نہ مارنا تمہیں منجے مارنا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کہاں سے دیکھنا؟ آقا جب اعلان کرے نبوت کا تب سے لے کر دیکھنا آپ کی زندگی کو، یا آقا جب پیدا ہوئے تب سے لے کر دیکھنا آپ کی زندگی کو؟ پیدا ہوئے تب سے دیکھنا، کیونکہ میرے نبی جو ہیں اعلان سے پہلے بھی نبی، اعلان کے بعد بھی نبی۔ میرے نبی اعلان کرنے سے پہلے بھی نبی، اعلان کرنے کے بعد بھی نبی، بلکہ میرا نبی دنیا میں آنے کے بعد بھی نبی، دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی، بلکہ میرا نبی دنیا بنانے سے پہلے بھی نبی، دنیا بنانے کے بعد بھی نبی۔ لیکن ہم لوگوں کی طاقت کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ نماز کا حکم پیدا ہوتے ہی آقا دیے یا اعلان نبوت کے بعد؟ اعلان نبوت کے بعد۔ بہت بڑی پوائنٹ بتا رہا ہوں، روزے کا حکم آقا پیدا ہوتے ہی دیے یا اعلان نبوت کے بعد؟ زور سے بولو پیارو۔ حج کا حکم پیدا ہوتے ہی دیے کہ پیدا ہو اعلان نبوت کے بعد؟ اعلان نبوت۔ جتنے اعمال خیر کا حکم میرے آقا دیے اعلان نبوت کے بعد دیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، جو بھی اللہ کے نبی اچھے باتوں کا حکم دیے سب سے پہلے آقا خود عمل کرے اور بعد میں دیے۔ نماز کا حکم دیے، آقا پہلے نماز پڑھے بعد میں حکم دیے۔ روزے کا حکم دیے، آقا پہلے روزہ رکھے بعد میں روزے کا حکم دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کا حکم دیے، آپ خود قرآن پڑھتے تھے بلکہ آپ پر قرآن پاک نازل ہوا، پھر امت کو قرآن پڑھنے کا حکم دیے۔ ذکر کا حکم آقا دیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر کرتے تھے، امت کو بھی ذکر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہاں تک کہ قصائص کبریٰ میں علامہ جلال لکھتے ہیں امت کو درود پڑھنے کا آقا حکم دیے۔ ایک صحابی تو حضور سے خود پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، کائنات کی ہر چیز آپ پر درود پڑھتی ہے، کیا آپ بھی اپنے اوپر درود پڑھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، پیارو اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا مقدس بنایا ہے، میں خود مجھ پر درود پڑھتا ہوں۔ اللہ بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے درود پڑھتے ہیں، مخلوقات درود پڑھتے ہیں، آقا خود اللہ میرے اوپر رحمت نازل فرما، یہی تو درود ہے۔ تو 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا، اعمال کا حکم دیتے رہے۔ 40 سال سے پہلے کی زندگی بھی امت کے پاس موجود ہے۔ پوائنٹ سنو، نقطہ سنو، حضرات علماء سے توجہ کی گزارش۔ 40 سال کے بعد اعمال کا حکم، ایمان کا حکم، خود پر عمل،
امت کو عمل کی دعوت و تبلیغ 40 سال سے پہلے آقا کا کوئی حکم نہیں. یہ 40 سال آپ کیا کرتے تھے؟ 40 سال کا عرصہ آپ کا کیا تھا؟ 40 سال کی آپ کی زندگی کیا تھی؟ یہی جواب آج کا میرا موضوع ہے. یہی جواب رحمان فاؤنڈیشن کی فکر ہے. یہی جواب اگر آج آپ جڑ جاتے ہیں، یہی میرا عنوان ہے. 40 سال تک پیارے آقا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، 2 کام کرتے رہے. ایک، اخلاق زمانے کو بتاتے رہے. دوسرا، انسانیت کی خدمت کرتے رہے. 40 سال کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کی 40 سالہ زندگی میں ہر لمحہ اخلاق ہی اخلاق. 40 سال کی زندگی میں ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، رسالت کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. لیکن یہ 40 سال کے عرصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 کام کرتے تھے. ایک، اخلاق کا مظاہرہ، دوسرا، انسانیت کی خدمت. اسی لیے جب آقا اعلان نبوت کرتے ہیں تو آپ کو جھوٹا کہا گیا، آپ کو مجنو کہا گیا، لیکن آپ کے اخلاق پر کوئی انگلی نہیں اٹھایا. 40 سال کے اس عرصے میں خلاف اخلاق، خلاف عادت آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے نہ مکے نے دیکھا، نہ عرب نے دیکھا، نہ ملک شام نے دیکھا. اور آپ 40 سال جو خدمت کرتے تھے، اس خدمت سے ابو جہل بھی واقف تھا، ابو لہب بھی واقف تھا، عتبہ بھی واقف تھا. ایمان سے پہلے مخالفت کرتے تھے ابو سفیان، مخالف تھا، واقف تھے، اور پورا عرب واقف تھا. یہاں تک کہ نبوت کا حکم، نبوت کی اجازت اور قرآن پاک کی پہلی آیتیں نزول کا لے کر جب گھر کو آتے ہیں، پیارے آقا کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہوتی ہے. آقا کی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن الفاظ سے تسلی دیتی ہے، وہ پورے الفاظ کا خلاصہ ہی خدمت ہے. حضرت خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ پہلی جو وحی نازل ہوئی، ایک تو خوشی کی بات بھی ہے. مجھے قریب میں ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی سوال کر دیا، مولانا یہ پڑھے لکھے لوگوں کے سوالوں سے مجھے بڑا ٹینشن کئی کو کہ ان کو سمجھانا مشکل. ان پڑھا سوال کرے تو سمجھانا آسان ہے، نہیں تو کٹکا مار ڈال کے جا رہے کہ تو چل جاتا انہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں سے بڑی مشکل ہوتی ہے حضرت، کیونکہ اپنے ڈگریوں کے آئینے دیکھ کر سوال کرتے نا، تب مسئلہ آتا ہے. شاید میں بیجاپور میں بولا کہ نہیں بولا کہ پتہ نہیں. ایک جمعہ جب 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا، انکل 3 طلاق کے پیچھے پڑے تھے، جبکہ ان کو خود طلاق کی اجازت نہیں تھی. ابھی تک یہ ڈکلیئر ہی ہوا نہیں کہ وہ طلاق شدہ ہے کہ نکاح شدہ ہے. میں جب پی ایم بنوں گا تو سب سے پہلے ان کی زندگی کا کیس اٹھاؤں گا. بولو انشاءاللہ بولو. کیا نہیں بن سکتا کیا پی ایم؟ بننے کی ضرورت کیا، آلریڈی ہوں میں پی ایم الحمدللہ. 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا. بل بھی پاس ہو گئی.
اب ہم سب حضرات علماء کرام بیجاپور کے، بنگلور کے، پورے ملک کے 3 طلاق کے بارے میں بول رہے ہیں. کافی فائدہ بھی ہوا اس کا. اگر نہیں بولتے تو بہت بڑا اثر پڑتا. کافی فائدہ ہوا، اور اس وقت الحمدللہ 99.9% اسلام کی بیٹیاں اسی فیصلے میں ہیں جو فیصلہ قرآن میں ہے. 1-2 نکل جاتے ہیں کیڑے، اسے کیا کرنا. 25 کلو کا چاول کا موٹا نکالے تو تقریباً 50 گرام کنکر تو نکل جاتے، اسے کیا کر سکتے بابا. گوشت لینے گئے تو ہڈیاں بھی آتی سو ساتھ، ہڈی نہیں سو گوشت لینا کو بول کر بولے تو ریٹ بڑھ جاتا. بون لیس بولتے اسے. اب ایک جمعہ میرا ہوا، مولانا توجہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جب میں بولیا تو بیان کے بعد ایک بہت بڑے ایجوکیٹڈ آدمی، اچھا کپڑے بھی پہننے کو تھے، انشرٹ تھا، صورت تو پسل بنڈا، ایسا بھی پسل رہا، ایسا پسل رہا نہیں، ایسا بھی پسل رہا، ٹوپی بھی سر میں نہیں. جمعے کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے ہماری، مسئلے مسائل حالات. آ کر بیٹھے وہ عاشقین میں سے، شاید سلام کرے، مصافحہ کرے، بہت تعریف کرے بیان کی. مولانا بیان بڑا اچھا تھا مولانا آج کا. میں بولا صدر صاحب وہاں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بیان کرو، انشاءاللہ میری تنخواہ بڑھتی ہے. پتھر سے پانی نکل سکتا لیکن صدرہ سے تنخواہ نہیں بڑھ سکتی. تمہارے سے زیادہ مولوی صاحب ہنس رہی دیکھو. ہاں بولو. نہیں مولانا ویسی بات نہیں ہے، بیان بہت اچھا ہوا، لیکن ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا مولانا کے. کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا. اپنے بولے طلاق حلال پھر بھی اللہ کو پسند نہیں بول کر، جو حلال ہے وہ اللہ کو پسند، جو اللہ کو پسند نہیں وہ حلال نہیں، تو پھر طلاق حلال بھی اللہ کو پسند بھی، یہ کیسا مولانا کا. سوال ذرا پوائنٹ کا تھا، پڑھے لکھے نا. جب حلال ہے تو اللہ اسے جائز رکھنا تھا، جب اللہ کو پسند نہیں تو اسے حرام کر دینا تھا. اب ان کو ان کے دماغ سے سمجھانا. میں پوچھا کہاں سے آیا آپ؟ میں فلاں جگہ سے آیا، بنگلور کا ایک محلہ، ذرا آفیشیل محلہ. سمجھ میں یہ بات ہے، جہاں زمین کی قیمت بڑی رہتی. رات کے 9 بجے سب ہے نا سناٹا جنگل بن جاتا. بعض لوگ محلوں میں بھی کیا کر لیتے ہیں معلوم کیا ہے؟ کچرا محلہ بھائی ہے، گج 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 رہتا ہے. ہمارا محلہ دیکھو ڈیسنٹ محلہ. سمجھ میں رات کے 12 بجے کون بھی مر گا تو پھر بھی اس کے دیدار کو صبح کو 9 بجے جانا. سو یہ گج 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 بول کر تو محلے رہتے ہی نا، وہاں پسل کو گرے تو 500 آدمی جمع ہو جاتے. رائٹ. سیلم ایریا کہتے، سیلم ایریا میں ہے سو باہر، سلو ایریا میں ہے، وہاں سے آیا مولانا. اچھی بات ہے. وہاں کہاں ہے گھر آپ کا؟ مولانا میں سوال طلاق کے بارے میں کرا تو تمہیں میرا گھر کا ایڈریس پوچھ رہی نہ گیا. یہ بولیا بھائی دلیل اسے بولتے ہیں جو دشمن کے گھر سے نکلے. فلاں کراس میں ہے، 5th کراس میں ہے، مثال بول رہا ہوں سر، 5th کراس میں ہے. اچھا 5th کراس میں ہے، 5th کراس میں کہاں ہے گھر؟ ڈور نمبر 45. اچھا اچھا. گھر میں کتنے کمرے ہیں حاجی صاحب؟ 2 بیڈ روم ہیں. اور کیا ہے؟ ایک ہال ہے. اور کیا ہے؟ ڈائننگ ہال ہے. اور کیا ہے؟ ویٹنگ ہال ہے. اور کیا ہے؟ ڈریسنگ ہال ہے. میں بولا اتنے حالہ بنا کو تمہارا بے حال ہوگا رنگا نا. اتنے حالہ بنا کو تمہارا بے حال ہوگا رنگا. اور کیا ہے؟ کچن ہے. اور کیا ہے؟ پارکنگ ہے. اور کیا ہے؟ اور کیا حضرت جو ہے وہ نہیں بھی، اور بھی ہے، اور بھی ہے. فریج ہے، وہ چھوڑو، وہ ایکسٹرا فٹنگ. وہ اصل کیا ہے گھر؟ 2 کمرے، ایک ہال، ایک ڈائننگ ہال، ڈریسنگ ہال، کچن. اور کیا ہے؟ اتنا حضرت تو بھی پوچھا پھر ضرورت کو کیا امریکہ جاتے؟ ضرورت کو کیا امریکہ جاتے؟ نہیں نہیں، وہ تو اٹیچ ہے.
اب بولو وہ مقدس گھر کی مکروہ گھر، پسندیدہ جگہ کی ناپسند جگہ؟ نہیں حضرت، وہ تو ناپسند جگہ حضرت، تو پھر گھر کے اندر کہیں کو رکھیں؟ ضرورت حضرت، میں بھی بولیا کچھ چیزیں ناپسند ہوتے ہیں، ضرورت کو سامنے رکھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اس کے تو ہزاروں مثالہ ہی ہمارے پاس، اگر میں خالی مثالہ بولیا تو پوری رات ختم ہو جائے گی۔ کتنے کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن ضرورت کو سامنے رکھ کر رکھنا پڑتا نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ ایک صاحب مجھ سے سوال کرنے لگے، مولانا نبوت کا مل جانا بشارت ہے، نبوت کا مل جانا مسرت ہے، نبوت کا مل جانا خوشی ہے، پھر آقا گھبرائے کیوں؟ سوال بہت اچھا ہے، ایسے سوالہ کرنا ہم نہ خوشی ہوتی، ایسے سوالہ کرتی حضرت نہیں سو شوگر آ جاتی۔ اللہ کا فضل نہیں ہے، بول رہا ہوں سو تمہارے ساتھ مل کو میں عادی ہو گیا ہوں۔ بقرعید میں ایک گھگو سوال کریا، بکرا لے لگا کو گھر میں بنیا حضرت، پڑوسیاں وہ بکرا رات میں بمڑیا مارا تو پڑوسیاں جا کو مسجد میں شکایت کر ڈالے، مسجد والے بلا کو بولے دن میں گھر میں بنو جی، رات میں مسجد کے پاس لا کو بندہ لو، بول کو میں کئی کو تکلیف کو بول کو جا کو بندہ لیا مسجد میں، 2 دن گزرے چور چرا لیا۔ اچھا خیر بھی واقعہ ہو گیا ہے، مسئلہ کیا؟ اب یہ بکرا مجھے مسجد والے لے کو دینا کہ پڑوسی لے کو جلا دینا؟ یہ سوال بڑا اچھا ہے۔ نبوت کا مل جانا بشارت ہے، نبوت کا مل جانا مسرت ہے، نبوت کا مل جانا خوشی کی بات ہے، پھر آقا کو گھبراہٹ ہوئی کیوں؟ کپ کپی کیوں آئی؟ زملونی زملونی آقا نے کیوں کہا؟ بعد از وقت اللہ تبارک و تعالی نے یا ایوہ المزمل کہہ کر کیوں پکارا؟ اب سوال ایسا تھا، عقل کے دریچے کھٹکھٹانے لگے، میں نے فوراً درود پڑھا۔ درود جو ہے نا بند دروازے کھول دیتے ہیں، درود مسئلے حل کر دیتا ہے اللہ کے فضل سے۔ میں درود پڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا کہ بھائی ایک سند یافتہ عالم، دارالعلوم دیوبند کا ہو کہ ندوہ کا ہو کہ مظاہر کا ہو کہ سبیل الرشاد کا ہو، یا ایک جید حافظ قرآن جو 50 دور کیا ہو کہ 100 دور کیا ہو، لیکن جب پہلی مرتبہ مصلی میں کھڑتا ہے تو ضرور خوف آتا ہے۔ مصلی میں کھڑنا بشارت ہے، مصلی میں کھڑنا مسرت ہے، مصلی میں کھڑنا امامت ہے۔ چونکہ مسئلہ پہلا ہے تو فطری تقاضا خوف ہے۔ دیوبند میں پڑھ کر آؤ، مظاہر میں پڑھ کر آؤ، سبیل الرشاد میں پڑھ کر آؤ، نحو صرف فقہ تفسیر و حدیث میں اعلیٰ نمبر حاصل کر لو، باوجود اس کے جب پہلی مرتبہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے پسینہ ضرور چھوٹتا ہے۔ میرے آقا بھی تو انسان تھے، قل انما انا بشر مثلکم، فرق یہ ہے انما یوحا الی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں والمرسلین ہوں، لیکن تقاضے جو تمہارے ساتھ ہیں تقاضے میرے ساتھ بھی ہے، ضرورتیں جو تمہارے ساتھ ہیں ضرورتیں میرے ساتھ بھی ہیں، درد غم جب تمہاری فطرت ہے درد غم میری بھی فطرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک زمانے کو نماز نہیں دکھایا، زمانے کو روزہ نہیں دکھایا، زمانے کو قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، 40 سال تک عرب کے لوگوں کو آپ نے اخلاق دکھائے، خدمات بتائے۔ اسی لیے جب نبوت کا آقا نے اعلان کیا آپ کے اخلاق پر کسی نے انگلی نہیں اٹھایا۔ آج کیا محمد بڑے بڑے باتاں کر رہی،
ذرا جوانی بھی تو پلٹ کر دیکھو، کسی نے نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ آج کیا محمد بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، ذرا بچپن تو جھانک کر دیکھو۔ کبھی مکے کی اس گلی کا واقعہ یاد کرو، کسی نے نہیں کہا، بلکہ انکار کر کے بھی ابو جہل تعجب میں تھا، انکار کر کے بھی ابو لہب تعجب میں تھا۔ ہمارا اندر انکار تو ضرور کر رہا ہے، معاف کرنا ہمارا ظاہر انکار تو کر رہا ہے، لیکن ہمارا اندر محمد کو ماننے پر مجبور ہے۔ ہمارا ظاہر، ہماری زبان محمد کو انکار تو ضرور کر رہی ہے، لیکن ہمارا دل محمد کو ماننے پر مجبور ہے۔ کبھی کوئی اخلاق کے خلاف کام نہیں کیا۔ جب بھی مکے والوں کو، مکے کے بیواؤں کو، مکے کے یتیموں کو، مکے کے مریضوں کو، مکے کے مجبوروں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، ہم بھی اگر ارادہ کر کے وہاں جاتے، 40 سال کے پورے عرصے میں ہم سے پہلے وہاں کوئی نظر آتا تو اس ذات کو محمد رسول اللہ کہتے۔ آج وہ خدمت ہمارے پاس ہے۔ 40 سالہ میرے آقا کا یہ کام کیا ہمارے اندر ہے؟ دوستو، مجھے صاف صاف کہنے دو، ہم نے دعوت و تبلیغ کے لفظ کو گھیر کر رکھ دیا ہے، دعوت و تبلیغ کے لفظ کو قید کر کے رکھ دیا ہے، کڈنیپ کر دیا ہے ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو اور دعوت و تبلیغ کے لفظ کو۔ مجھے معاف فرمائے، میں بات کی جب تحقیق کر کے بولنے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کر کے میں بہت صاف صاف کہہ دیتا ہوں، ہم نے دعوت کتاب کے پڑھنے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے دعوت 3 دن کے راستے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے دعوت گشت کو سمجھ لیا ہے، ہم نے دعوت اجتماع کو سمجھ لیا ہے، ہم نے دعوت مشورے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے دعوت تشکیل کو سمجھ لیا ہے۔ دعوت کے اقسام میں سے ایک قسم ہے یہ دعوت، ورنہ امت کا ہر عمل، بلکہ آگے جاؤں پیارے آقا کی زندگی کا ہر عمل دعوت ہے، ہر عمل تبلیغ ہے۔ آپ کا بچپن دعوت و تبلیغ، آپ کی جوانی دعوت و تبلیغ، آپ کا اعلان دعوت و تبلیغ، آپ کی نماز دعوت و تبلیغ، آپ کا صبر دعوت و تبلیغ، آپ کا شکر دعوت و تبلیغ، آپ کی خارجی زندگی دعوت و تبلیغ، آپ کی داخلی زندگی دعوت و تبلیغ، آپ کا اجالا دعوت و تبلیغ، آپ کا اندھیرا دعوت و تبلیغ، آپ کا مکہ دعوت و تبلیغ ہے، آپ کا مدینہ دعوت و تبلیغ ہے، آپ کی خوشی دعوت و تبلیغ ہے، آپ کا غم دعوت و تبلیغ ہے، آپ کا پیٹ میں کھانا کھانا دعوت و تبلیغ ہے، آپ کا پتھر باندھنا دعوت و تبلیغ ہے، آپ کا چلنا پھرنا دعوت و تبلیغ۔ کیا آقا نے تجارت نہیں کی؟ آقا کی تجارت بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ ہم نے ہر طریقے کو چھوڑ دیا، ایک طریقے کو پکڑ کر رکھ لیا۔ پکڑ کر رکھو، میں مخالف نہیں، میں بھی دعوت کا ساتھی ہوں، میرا بھی اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے، میں بھی حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا عاشق ہوں، میں بھی فضائل اعمال پڑھتا ہوں، میں بھی منتخب احادیث پڑھتا ہوں، دعوت کے اصولوں پر میں بھی عمل کرتا ہوں، لیکن دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ جس کو مضبوط کیا مجدد بن کر حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جس طریقے سے محنت سارے عالم میں دعوت و تبلیغ کی اس وقت ہو رہی ہے، دوسرے اعمال کی دعوت و تبلیغ بھی ہوتی، آج نہ امریکہ ہوتا نہ اسرائیل ہوتا۔ آج نہ دشمن ہوتا۔ کیا آپ کی خدمت ہمارے لیے دعوت و تبلیغ نہیں، نمونہ نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں، کیا اسوۃ حسنہ میں کیا آپ کی پوری 63 سالہ زندگی نہیں ہے؟ اسی کیشن کیری دوستی پیاری کے تحت میں پوچھ لیجئے علماء کرام کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے اندر آپ کی پوری 63 سالہ زندگی نہیں آتی؟
تاریخ اٹھا کر دیکھو، آقا اور آقا کے غلاموں کی نمازوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والے کریں، آقا اور آقا کے غلاموں کے صبر کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والوں نے قبول کیا، آقا اور آقا کے غلاموں کی سیاست اور حکومت اور بادشاہت، عدل و انصاف کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والوں نے اسلام قبول کیا، آقا کے اور آقا کے غلاموں کی ہمدردی، ایثار، سخاوت، قربانیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والوں نے اسلام قبول کیا، آقا اور آقا کے غلاموں کی تجارت دیکھنے والوں کی تجارت کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والوں نے اسلام قبول کیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ ملک شام کے بازار میں ایک صحابی رسول کا دکان تھا، سوری جگری، ارے بولو بیٹے، بولو یارو، جاگری، کیا دلیل؟ ہنکیاں کھلے ہیں۔ میرے ابا فرماتے ہیں بیٹے مجھے یہ لائن میں 50 سال کا تجربہ، تم نہ تو 10-12 سال کا تجربہ، بیٹے قوم پر بھروسہ کر کو تمہیں لمبا بیان کرو نکو۔ میں پوچھا کی ابا؟ بیٹے یہ قوم بہت ہوشیار بیٹے، ہنکیاں کھلے چرنگے خواباں دیکھ لے کرنگے، ہنکیاں کھلے ترنگے، کیا دیکھتی رنگی؟ خواباں دیکھتی رہے گی۔ توجہ سے سنو، اب بدلنا پڑے گا۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، بولو انشاءاللہ، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے ابھی انقلاب پیدا کر۔ ہمیں انتظار کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، اب تک انقلاب پیدا نہیں ہوا۔ اب میدان میں اترنا ہے، محبت کے میدان میں اترنا ہے۔ محبت کا تو وہ نہیں، ہاں وہ بھی ہر چیز کھول کو بولنا پڑتا ہے حضرت، بعد میں تمہیں غلطی کریں گے، میرے جنازے کی نماز ہوگی۔ ادب کے میدان میں اتر جانا ہے، خدمت کے میدان میں اتر جانا ہے، عبادت کے میدان میں اتر جانا ہے، یہاں تک کہ سیاست کے میدان میں بھی اب ہم کو اترنا مستحب نہیں، واجب ہے، واجب۔ چھوڑی ہوئی کرسیوں میں بیٹھنے کا وقت آ گیا۔ کاتبی بولو رے بابا، انشاءاللہ چھوڑی ہوئی کرسیوں میں بیٹھنے کا وقت آ گیا۔ جن کو گھراں چلانے نہیں آتا انہوں کیا خاک ملکاں چلائیں گے؟ ہمیں ایک نہیں 4 گھراں چلا سکتے۔ دیکھیے حضرت سبحان اللہ بول رہے، پوری تحقیق بعد میں کر لے تو۔ خیر کیا مسئلے ہیں، کیا مسئلے ہیں میرے دوستو۔ میں جب مسائل کو اخبار کے صفحات میں پڑھتا ہوں مجھے تو نیند نہیں آتی، اللہ کی قسم۔ آپ کیسے سوتے ہیں مجھے پتہ نہیں، ہمارے بزرگوں کو نیند نہیں آتی، آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ کیا مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے بیچ میں ہم کو جاگنا ہے کہ نہیں جاگنا ہے؟ جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، حضرت برہان صاحب کے حوالے سے۔ جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا، بلبلیں کہہ
رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا۔ بلبل ملک کے حالات ہیں، بلبل ملک کے مسائل ہیں، بلبل ملک کے مجبور لوگ ہیں، بلبل ملک کے بیوگان ہیں، بلبل ملک کے یتامى ہیں، بلبل ملک کے مریض ہیں۔ یہ سب مل کر کہہ رہے ہیں اس چمن کا نگہباں کہاں گویا، اس چمن کا نگہبان کون ہے؟ تم ہے، تم اکیلے رہو تب بھی تم نگہبان ہو، تم سب جمع ہو جاؤ تب بھی تم ہی نگہبان ہو۔ لیکن کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں؟ 40 سال پیارے آقا نے اخلاق اور خدمت دکھائے کہ نہیں دکھائے؟ اس کا مطلب یہ ہے عبادت کا نمبر بات کا ہے۔ بڑی ضمانت کے ساتھ یہ عاجز کہتا ہے، پورے مطالعے کو نچوڑ کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، عبادت کا نمبر بات کا ہے، خدمت کا نمبر پہلے ہے۔ اور اس پر پوری تحقیق کر لیں، آپ پوری تحقیق کر لیں، یہی فتویٰ ملے گا، یہی جواب ملے گا۔ آج ہم خدمت کے میدان میں پیچھے ہو گئے۔ اگر ہم تمام کی خدمتیں ذرہ ذرہ ذرے کی شکل میں بھی جمع ہو جاتی، آج ایک بہت بڑا سمندر خدمت کا ہمارے پاس ہوتا۔ میری اس بات پر کون کون تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ملک میں کتنے لوگ ہیں؟ 1 کروڑ 40 لاکھ۔ مسلمان کتنے ہیں؟ ارے بولو بھائی، ہم نہ قرآن میں کتنے پارے ہم نہ پوچھو، ہندوستان میں کتنے آدمی ہیں تم نہ پوچھتے ہمیں، کیا حضرت کتنے کروڑ ہیں ملک میں؟ 30 کروڑ ہیں۔ یہ میڈیا کا حساب، ہمارا حساب الگ ہی ہے۔ گھرا میں 4 5 بچے ہیں، 30 ہی چھیں ہمیں، کیا حضرت؟ خود ان کو اقرار ہے، ہمیں بول رہی نہیں، ان کو اقرار ہے۔ زیادہ بچے پیدا کرنے والے، زیادہ بچے پیدا کرنے والے، بڑے انکل سے لے کو چھوٹے انکل تک بول رہی کہ نہیں بول رہی؟ میں اس کا جواب بنگلور میں دیا، یہاں بھی دیوں کہ نکو کی دیوں، نکو دیوں؟ میں بولیا بھائی بچے ہم نہ زیادہ، لیکن ہمیں کیا کر سکتے ہیں، تم نہ نہیں ہوئے تو۔ کھانا نہیں بولو، ہمیں آنکھ کو کھانا دیتے، پانی نہیں بولو، آنکھ کو پانی دیتے، کپڑے نہیں بولو، آ کر کپڑے دیتے، بچے نہیں، معاف کرنا، اس لائن کی خدمت ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کیا مولانا؟ ارے مولانا شفیع صاحب ادھر بیٹھے، ادھر آئیے، ارے آئیے آپ آئیے، اس لائن کی خدمت ہم کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کر سکتے خدمت؟ ارے کر سکتے؟ فتوے لگ جائیں گے، ہمارے فتوے بعد میں لگیں گے، گھر کے اندر کے کوڑے پہلے لگیں گے۔ گھر کے اندر کی بھی کوڑے ہی حضرت، مارتی تو نہیں، خالی دکھاتی۔ روٹی پکاتے پکاتے کیا تو بھی بے ڈھنگی بات کر ڈالے تو چپ کے بیلن گراتی، بیڈ روم سے آیا ہم سوری آواز آتا۔
آتا نہیں آتا؟ غرض توجہ کو اپنی طرف رکھنے کے لیے وقت کا تقاضا ہے. نماز سے فارغ ہو کر مجھے وقت پر پہنچنا ہے. میں صرف ایک شہد کا قطرہ چکا کر جا رہا ہوں. اب کرنا ہے میرے پیاروں، کرنا ہے خدمت، ہم کو کرنا ہے، کرنا ہے. ذرہ ذرہ، پوری دولت نہیں، پوری دولت نہیں. نہ کو اسلام بھی پوچھتا نہیں. اسلام زکوٰۃ کے نام پر جو سہولتیں دیا ہے، دنیا ٹیکس کے نام پر وہ نہیں دے رہی ہے. اس کے واسطے ٹیکس آفیسر آگا تو اتنا ڈرتے ہیں جتنا اسرائیل کو دیکھتے بھی تو نہیں ڈرتے. یہ سب واقعات میرے پاس ہے مولانا. زکوٰۃ کے حکم پر اسلام اتنی سہولت، اتنی سہولت، اتنی سہولت دیا، ٹیکس کے نام پر آج حکومتیں نہیں دے رہی ہیں. اب تو ٹیکس کا شیطان عرب میں بھی آگا، عرب میں بھی آگا ٹیکس کا شیطان. انو جا کو چھوڑ کو آئیسو کینو انو اتت بولو، آگے بولو نکو. میں خود اس کی تحقیق میرے پاس ہے. انو جا کو چھوڑ کر آئیسو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب وہاں کے جو انو ہی نا، انو بھی وہاں کے انو نہیں، انو بھی اسرائیل کے انو. میں تو وہاں کے ان کی زندگی کو دیکھ کر حدیث کا جملہ پڑھتا ہوں کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہلاک العرب، عرب ہلاک ہوگا. شاید اس جملے کی تشریح انوچ ہوں گے. ورنہ اگر خدمت خلق کا دامن تھام کر عرب اٹھ جاتا، 300 سال کی قیامت فلسطین نہ دیکھتا. درد لے کر عرب، جزیرت العرب. جب سے میں نے حضرت سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا خطاب سنا، سعودی عرب نہیں جزیرت العرب، اس وقت سے حتی الامکان میں جزیرت العرب ہی کہتا ہوں کہ جزیرت العرب فلسطین کا درد لے کر اٹھ جاتا. 300 دن گزرنے کی ضرورت نہیں، 3 دن میں فیصلہ ہو جاتا. پکی بات، قسم کھاؤ بولے تو کھاتو انشاءاللہ. جزیرت العرب جہاں کے اندر کے لوگ آج سے 1450 اور 1400 سال پہلے صحابہ کہلائے جاتے تھے، انہی کی شاید کسی نہ کسی سبیل سے روحانی اولاد ہو سکتی ہے. وہ درد، وہ ہمدردی لے کر عرب اٹھ جاتا تو پھر 30,000 فلسطین کے معصوموں کو شہادت پیش نہ کرنا پڑتا. سے زیادہ میری ماں اور بہنوں کے گھر نہ اجڑتے. 70,000 سے زیادہ میری بہنوں کا سہاگ شہادت کا جامہ نہ پہنتا. عرب فلاٹ. میرے جملوں پر آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہہ دو، اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا. عرب کی زمین میں مکے میں کعبہ نہ ہوتا، مدینے میں روضہ نہ ہوتا،
ہم جانا تو دور کی بات تکیے کا رخ بھی نہ رکھتے. کیا کم ہے، کیا کم؟ زکوٰۃ سے لے کر ایثار تک، ایثار سے لے کر صدقات تک لے کر اگر عرب باہر آ جائے پھر رحمان فاؤنڈیشن صفا بیت المال کے خدمات کی ضرورت ہی نہیں. اب سوائے ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہماری ایمانی بہنوں کے لیے، ہمارے معصوم بچوں کے لیے، ہمارے مسائل کے لیے بیجاپور کے ایک ایک ذمہ دار سے لے کر ایک ایک مسلمان تک، نوجوان سے لے کر ماں اور بہنوں تک میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرفتن ماحول میں ہمارے اور ہمارے مسائل کے لیے سوائے اللہ کے اس دھرتی میں دوسرا خدا کی قسم کوئی نہیں. اب کچھ کرنا ہے تو آپ جیسے درد مند لوگ ہی کچھ کام کر سکتے ہیں، اور کام بھی پورا ہوگا. اس کا تو مجھے کہیں اشارہ نظر نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا. ذرہ ذرہ جمع ڈالو بس ہوگا. عرب کو کیا معلوم؟ ابھی ہمارے ایک دوست بولے کہ حضرت ایک مسئلے میں عرب کو گیا تھا. کیا مسئلہ؟ کدھر مسئلہ؟ نکو ضرورت نہیں تم نہ. میں آپ کو بولتا ہوں شفیع حضرت، تو ایک عربی باشندہ کہنے لگا جے مدرسے کدھر سے چھوڑو، عربی میں مسجد کا تو بولو بنا. تو ان کو آتا کیا؟ عالیشان مسجدیں بنانا تو آتا ہے، لیکن ان مسجد سے جڑے ہوئے مسائل اور کام ان کو نہیں معلوم. عالی شان مسجد بنانا ایمان و اسلام کی اور شریعت کی شان ہوتی تو میرے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی کا ایک ایک حصہ جنت سے اتر جاتا. اور وہاں کا دیکھا دیکھی یہاں بھی شروع ہوگی حضرت. بات وہ کروڑوں روپے کے مسجدیں بنا رہی، کروڑوں روپے کے. حضرت ایک مسجد بنائے، شفیع حضرت ایک مسجد بنائے، مثال کے طور پر 10 کروڑ کی ان کی، تو ان کے مقابلے میں انہوں 15 کروڑ کی بناتے ہیں، ان کے مقابلے میں 20 کروڑ کی بناتا ہوں. اتنی عالی شان مسجد اور اتنی بڑی مسجد صرف جمعے کے مصلیوں کو، شب برات اور شب قدر کے مصلیوں کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں. فجر کی تعداد دیکھیں تو اور بھی چھوٹی کرنا. بھی ظلم کیا حضرت؟ خود کا پیسہ رہا تو بھی ایسا خرچ کرنا نہیں، قوم کا پیسہ رہا تو بھی ایسا خرچ کرنا نہیں. پیسے معمولی چیز نہیں. میں کیا کہوں، مجھے علماء کے بیچ میں کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، اور آپ اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ سمجھنے میں کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. اعمال میں کمی پیشی ہو اللہ معاف کر دیں گے، مال میں کمی پیشی ہو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ فیصلہ صاف صاف پورا نہ ہو جائے. میرا اپنا پیسہ ہی ذاتی ہو ایسا خرچ کرنے کی مجھے خود اجازت نہیں ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تفسیر دوسروں کے مال کو خرچ کرنے والے پر نہیں ہے، خود کے مال پر خرچ کرنے والے کے لیے ہے. یہ فضول خرچ کرنے والے، ان المبذرین، فضول خرچ کرنے والے. فضول خرچ کرنے والے سے کون؟ دوسروں کا پیسہ لے کر فضول خرچ کرنے والے مراد نہیں، خود کا پیسہ فضول خرچ کرنے والے مراد ہیں. یہاں پر جب خود کا پیسہ فضول خرچ نہیں کر سکتے تو قوم کا لیا ہوا پیسہ بیکار خرچ کرنے کی کیا اسلام اجازت دے گا؟ ایک مسجد کو گیا، میں ایک گاؤں کو گیا، وہاں پر مجھے وہاں کے ذمہ داروں نے ایک مسجد کی طرف لے کر گئے کہ مولانا ذرا آئیے، ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ذرا آپ دیکھیے اور دعا کیجیے. تو میں ساتھیوں کے ساتھ گیا تو وہاں بڑی بہترین عالی شان مسجد بن رہی ہے، لیکن وہاں کے ذمہ داروں نے کہا تقریباً مسئلہ حل ہو گیا. حضرت آپ تو شہر میں رہتے ہیں، سمندر میں رہتے ہیں، کیا کیا جملے دیکھو منجے چڑھانا کی چڑھا دلے.
وہ بھی بنگلور میں رہتے ہیں حضرت، تمہیں سمندر میں رہتے ہیں حضرت، تمہاری سلکر بہت بڑی ہے حضرت، کیا کی حضرت، کدھر کیا کیا جملے بولنا کہ بول کو مجھے چڑھا دل کو، دو کام باقی رہ گیا ہے حضرت، کیا بھی کام باقی ہے، ایک پینٹنگ کا کام باقی ہو گیا ہے، ایک قالین کا کام باقی ہو گیا۔ پینٹنگ کا تو مسجد دیکھا ضرورت تھی، قالین بول کر جب نیچے دیکھا تو ماربل ڈال دیے ہیں، اب اس پر قالین بچھا رہے ہیں، یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ جب تجھے قالین بچھانا ہی تھا تو ماربل کی کیا ضرورت تھی؟ ماربل بچھا دیا تو قالین کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں نے پوچھا کہ یہ پوری مسجد اتنی بڑی تھی مسجد، یہ پوری مسجد کو کتنے روپے کا ماربل لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ کا ماربل لگا ہے۔ میں نے کہا کہ قالین بچھانا ہی تھا تو کیا یہ 20 لاکھ روپے میں کوئی یتیم آپ کو یاد نہیں آیا؟ کوئی بیوہ آپ کو یاد نہیں آئی؟ کوئی مریض آپ کو یاد نہیں آیا؟ کوئی وہ بچہ جو اسکول کی فیس نہ بننے پر کلاس کے سبوں بچوں کے سامنے شرمندہ ہو کر آتا ہے، کیا وہ بچہ یاد نہیں آیا؟ غریبی کیا، امیری کیا، باپ کی طاقت کیا، اماں کا حوصلہ کیا، معصوموں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ان کو تو صرف ضد ہی ضد، لینا ہی لینا آتا ہے۔ فیس 300 روپے نہ بننے والے ماں باپ بھی ہیں، 500 روپے نہ بننے والے ماں باپ بھی ہیں، ایڈمیشن فیس نہ بننے والے ماں باپ بھی ہیں۔ جب ماں باپ اسکول میں فیس نہیں بنتے قبلہ، یہ درد کہتے ہوئے میرا دل روتا ہے، جب بچے اسکول میں فیس نہیں بنتے تو اسکول کے ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مس بچوں کے سامنے اس بچے کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ بچہ آ کر اپنے گھر میں کہتا ہے امی فیس کے پیسے دیو، امی ابا فیس کے پیسے دیو ابا، ساتھیوں کے سامنے ٹیچر مجھے ڈانٹے اور کہہ رہے ہیں کہ کل فیس نہیں لائیں گے تو تمہارے اسکول کا داخلہ بند۔ کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے وہ ہال ٹکٹ نہیں دیا جائے گا فلاں اور فلاں۔ یہ 20 لاکھ روپے میں کیا قوم کے ذمہ داروں کو ایسے بچے یاد نہیں آتے؟ تقریر کا مائک چھوڑ کر مجھ سے کبھی پرسنل ملاقات کرو، پورے ثبوتوں کے ساتھ پیش کر دوں، لیکن اشارتاً ایک بات کہ آپ سنسر کر دو، ڈاکٹر دوائیاں جو لکھتے ہیں نا وہ سووں کے نہیں ہزاروں کی دوائیاں ہو رہی ہیں۔ جب شوہر بیماری کے گھاٹ اتر جاتا ہے، بیوی اپنے سہاگ کی حفاظت کے لیے در در پھرتی ہے، آؤ میرے پاس آؤ، ان علماء کے پاس آؤ، کہاں سوتے پڑے ہو، موبائل سے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے تم کو، موبائل سے باہر نکل کر تم کو تمہارا گھر نظر نہیں آتا تو دنیا کیا نظر آئے گی؟ موبائل سے باہر نکل کر تم کو تمہارا گھر نظر نہیں آتا، میرے نوجوانوں میں تمہارے گریبان کی پٹیاں پکڑ کر ایک رشتہ تمہارے میرے درمیان ہے، حق جتاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، موبائل سے باہر نکل کر تم کو تمہاری ماں نظر نہیں آتی، موبائل سے باہر نکل کر تم کو تمہارا باپ نظر نہیں آتا، بیوی بچے نظر نہیں آتے تو قوم کیا نظر آئے گی؟ جن کی نگاہیں قوم پر ہے ان کے پاس آؤ، بتائیں گے جب دوائیوں کی قیمت طاقت سے باہر ہوتی ہے تو ہماری قوم کی وہ بہنیں بھی کچھ ملیں گی جو اپنی عزتوں کا سودا کر کے دواؤں کا انتظام کرتی ہیں۔ میں تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس وقت میں تہجد کا سبق پڑھانے سے بھی زیادہ خدمت کا سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ عرب کی ایک شان ہو گئی ہے کہ عالی شان مسجدیں بننا، اور صاف سن لو، آپ مجھ پر حاوی ہو جاؤ کہ میں آپ پر حاوی ہو جاؤں، یہ دنیا کی بات ہے، فیصلے تو اللہ کی عدالت میں ہے۔ مالک یوم الدین بار بار پڑھا کر اللہ تبارک و تعالی حشر کے حساب سے ڈراتا ہے، پھر بھی نہیں ڈر رہے۔
کیوں ہر رکعت میں سورہ بقرہ کا حکم نہیں؟ کیوں ہر رکعت میں سورہ یاسین کا حکم نہیں؟ کیوں ہر رکعت میں سورہ واقعہ کا حکم نہیں؟ سورہ فاتحہ کا حکم ہی کیوں؟ اس کے اندر ایک آیت وہ بھی ہے جو آپ کو ہر وقت حشر کا منظر پیش کرتی ہے۔ آپ مجھ پر حاوی ہو کہ میں آپ پر حاوی ہوں، یہ دنیا ہے، فیصلے اللہ کی عدالت میں ہوں گے، وہاں نہ کوئی بڑا ہوگا نہ کوئی چھوٹا ہوگا، وہاں تو سب کا حساب ہوگا۔ اس سے زیادہ میری بات کے لیے سند کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء کا جہاں حساب ہوتا، ہم گنہگاروں کی بات کیا؟ ایک ہی ذات اقدس ہے جس کا حساب نہیں ہوگا، وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی مسجد بناتے مولانا، آخری لمحات پر پہنچ رہا ہوں، میں جو نوٹس لے کر آیا پہلا نوٹس بھی پیش نہیں کر سکا، مقدمے میں اٹکا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملے گا تو اور درد ہم دیکھتے دکھاتے رہیں گے، سنتے سناتے رہیں گے، بس آپ کو جاگنا پڑے گا۔ جس جگہ پر عالی شان مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اسی مسجد کی گلی میں کتنے بیواگان ہیں اس مسجد کے صدر کو معلوم ہے، اس مسجد کے سیکرٹری کو نہیں معلوم، اس مسجد کے ممبر کو نہیں معلوم۔ ایک تقریر میں نے کہا تھا، میرے اساتذہ مجھے بہت دعا دی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا، بیجاپور میں مرتے لوگ نہیں مرتے، نہیں مرتے گا تو بولو آ جا تو یہاں۔ کہا حضرت تمہیں بھی موت سے ڈرتی ہیں کیا حضرت؟ بابا موت کیا کیڈبری سے؟ مرتے نہیں مرتے؟ مرتے، کبھی مرد کبھی عورت۔ کسی مرد کا انتقال ہو گیا، عام ذہن کے مطابق جوانی میں تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جنازے کے وقت دیکھنے کے لیے سب جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں؟ وہاں ایک عمل شروع کر دو۔ رحمان فاؤنڈیشن کے مقاصد کے ساتھ جڑ کر کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم کو معلوم ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کا گھر غریبی سے گزرتا ہے، سادہ سیدھا انسان ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، ہمارے گھر والے جاتے ہیں، جا کر دیکھ کر تسلی دے کر آتے ہیں، بند مٹھی سے بیوہ کے ہاتھ میں۔ اگر جتنے لوگ میت کے گھر جاتے ہیں بند مٹھی سے 500 روپے رکھ کر آ جائے تو کم سے کم عدت سکون کی گزرے گی۔ شادیاں کو جاؤ بولو ماما اتنے بڑے بڑے جنازے، گفٹا، پھول کے ہاراں پر کتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے حضرت؟ وہ کیا مشین بولتے سو وزن اٹھاتی ہے نا، کرین سے پھول کے ہارا پنا رہی ہیں آج کل۔ کیا تبھی کرون کا وہ کیا کہتے ہیں، ہک ٹوٹیا، ہار اٹھتا نہیں، ہار والا اٹھ جاتا۔ آج کل چل رہا نا صاحب، دوسرے کرے تو کرے، ہم نہ نکو، بات میری بات تمہاری، انما المؤمنون اخوہ۔ کرین سے پھول کا مالا ڈالنے کی ضرورت کیا؟ وہ ایک جگہ میں دیکھا منظر، گزرتے گزرتے پوچھا یہ ہار کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ 50,000 روپے۔ وہ بھی ڈالتے بھی نہیں، وہ پھول کا ہار کرین پکڑ لو کو کھڑی تو سامنے آ کو کھڑ جا کو چل جانا، پھر وہ پھول کا ہار دوسری مرتبہ، تیسری چوتھی تو دور کی بات، دوسری مرتبہ بھی کام نہیں آتا۔ ایسا پیسہ اگر امت برباد کرے گی، بیواؤں کے مسئلے حل ہوں گے، یتیموں کے مسئلے حل ہوں گے، معصوموں کے بچوں کے مسئلے حل ہوں گے۔ ہمارے مسائل کا کوئی مداوا ہے، دوا ہے، درد ہے، علاج ہے۔ میں سمندر نہیں بولتا، تمام کانٹوں کو کٹتے کٹاتے عرض کر رہا ہوں، ذرے کو جمع کرے سمندر کا کام ہوگا۔ ذرے کو جمع کرو، ذرے کو، سمندر کا کام ہوگا۔ اور یہ تمہارا جو ذرہ لگتا نا، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، نظر آتا ان کا فائدہ، حقیقت میں ہمارا فائدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، کہتے
کون تھا؟ دھوبی. اب یہیں کیا بیجاپور میں دھوبیاں نہیں ہیں؟ واشنگ مشینوں. وہ مشین کپڑے تو پاک دھوتی چ نہیں. دھوبی صبح 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 اٹھ کو کپڑے چھاٹتا تو اس کی آواز سے محلے میں پوری تکلیف آتی. تو پورے گاؤں والے مل کر حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، جا کر بولے عیسیٰ یہ دھوبی سے بڑی تکلیف ہے، عیسیٰ تمہیں خالی مردہ کو زندہ کرتے ہیں کہ زندہ کو مردہ بھی کرتے ہیں؟ انہوں بولے میں صرف مردہ کو اللہ کی اجازت سے زندہ کرتا ہوں. ایک کام کرو، تمہیں بد دعا دے ڈالو، اسے بد دعا دے ڈالو. ہم سب ناراض ہیں اس سے. عیسیٰ بولے مناسب نہیں ہے. نہیں عیسیٰ تمہیں بد دعا دے ڈالو، انہیں قدرتی موت مر جان دو، نہیں تو ہمیں مار کو مار ڈال دو اسے. ارے کتاب میں صاف لکھا ہے. عیسیٰ بد دعا کہیں کو دیا معلوم؟ کہیں کوئی نہ مار دے. اللہ اس سے اگر ان لوگوں کو تکلیف ہے تو اس کے حق میں موت کا فیصلہ کر دے. یہ ہم نہ بظاہر بد دعا نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ دعا بھی ہے. جس کسی کو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس کے زندہ رہنے سے اس کا مر جانا بہتر ہے. موسیٰ دعا کر ڈالو. موسیٰ عیسیٰ نہیں بھی بد دعا کرنا نہیں، وہ بھی موت کی بد دعا کیسا کرنا، اس کے بھی جورو بچے ہی نہیں. عیسیٰ بہت تکلیف دے رہا، صبح ہی اٹھ جاتا، چھٹ 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 بولتا رہتا. یہ تکلیف ہے عیسیٰ، تمہیں بد دعا کر کو قدرتی موت مرنا کی انہیں نہیں، ہمیں مار کو مار ڈالتے. موسیٰ دیکھے حالات کو، قدرتی موت مر جانا. اچھا اللہ اس سے بہت تکلیف ہے، کہتے اسے موت دے ڈال. اللہ کی طرف سے آ بھی گئی بات کہ کل نہیں رہے گا. یہ نبی بد دعا کرے تو نا. عیسیٰ علیہ السلام گاؤں والے کو بھی بول ڈالے جاؤ بھائی تمہاری خواہش پوری ہوگی، میں دعا بھی کریا قبول بھی ہوگی. اللہ بول ڈالا کل نہیں رہتا کہتے نہیں. سب خوش ہو گئے، بولے آج صبح کو کتنا چھاٹتا کہ چھاٹ ڈالا. دوسرے دن انہیں چھاٹنے والے کپڑے چھاٹ چھاٹ کو کھنگالنے کے لیے جب گاؤں سے باہر گیا، جا کو جب واپس آیا گاؤں والے موسیٰ عیسیٰ کو بولے عیسیٰ کہا کہ انہیں مر جاتا گر جاتا. بولے حال کو ہے نا انہیں. عیسیٰ علیہ السلام پریشان. اللہ کو میں دعا کریا، اللہ قبول بھی کر لیا، اللہ خود بولے سلام کو مر جاتا بول کر. اب عیسیٰ اللہ سے پوچھے اللہ آپ بولے نہ مر جاتا، تمہیں بد دعا کرے میں قبول کر لیا، میں نظام بھی بنا دیا، اس کے میلے کپڑوں میں سانپ کو گھسا دیا. سانپ معلوم؟ سانپ کو گھسا دیا. لیکن وہ کپڑے کھنگالنے کے لیے جب تالاب کو جاتا تو گھر سے روٹیاں لے کر جاتا. روٹیاں لے کر جاتے جاتے راستے میں ایک بھوکا فقیر اس سے بھوک پیش کر کے مانگنے لگا تو اس نے اپنے روٹیوں میں سے ایک روٹی دے دیا. تو وہ بھوکا روٹی کھاتے کھاتے دعا کیا اللہ تم نہ سلامت رکھے. تو عیسیٰ جہاں ایک نبی کی دعا و بد دعا ہمارے نزدیک مستجاب ہے، برابر اسی طریقے سے کسی مجبور کی دعا بھی ہمارے دربار میں مستجاب ہے. وہ ایک روٹی کا صدقہ اس کے عمر میں برکت کا سبب بن گیا. تمہارا ذرہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، قسم اللہ کی یقین پیدا کرو کہ اس سے زیادہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. مستورات میں جب بات ہوئی، پوری باتیں کٹ کر دیا ہوں، مستورات میں جب بات ہوئی تو میں نے ایک حساب پیش کیا. آج آپ کے سامنے بھی حساب پیش کر دیتا ہوں کہ بیجاپور میں کتنے مسلمان ہیں؟ بولو با 50 کروڑ ہے. ہوتا بیٹے انشاءاللہ آتا ہے. ارے بچہ اچھا نا، زیادہ بولا تو اچھا. اب اس کے 50 کروڑ کو سن کو لگا کیا ہوتے گی.
یا 20 کروڑ کو تلملا کوئی بچہ بولا سے 50 کروڑ کو سنتے کی نہیں کی یوگی استعفیٰ دے رہا تھا. کوئی بتا رہے تھے کیا ہے فراز؟ 2.25 لاکھ میں 50,000 مسلمان رکھ لو. الحمدللہ اور بھی زیادہ ہو سکتے 50,000. آپ لوگ ایک دوسرے کو دعوت کرو, تبلیغ کرو. میں وہی بولنا چاہتا تھا تو وقت نہیں ہے. 50,000 مسلمان روزانہ 10 روپے نکالے تو پر ڈے الحمدللہ مردوں کی طرف سے ہمارے اپنے اس علاقے کے ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے پر ڈے 5 لاکھ روپے. سبحان اللہ. کون تو بھی میڈیا والا بیٹھا رہا تو میں خالی حسابی بدال رہا ہوں سو. اب مہینے کے 30 دن میں 20 دن اگر وصول ہو جائے قاعدہ اسے کڑا 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ. ایک مہینے کو 10 دن بھول چوک چھوڑ کو 20 دن ڈالے تو پر منتھ 1 کروڑ روپے. سبحان اللہ. الٹا سیتا رامن کو ہمیں بجٹ میں دے سکتے ہیں. انہیں جب ہم رحمان فاؤنڈیشن ہو کے صفا بیت المال ہو کے فلاح و تمام تحریکیں میں سب کا لحاظ کرتا ہوں, جب سالانہ رپورٹ پیش کریں گے کون نہیں دیکھے تو بھی وہ آنٹی ضرور دیکھے گی رحمان فاؤنڈیشن کے بجٹ میں میرا کاتب ہے کیا. خطرہ خطرہ دریا شواد. کیا حضرت کرو کوشش پیارو کرو. 10 روپے اسکینر ہے, اٹھتے کی نیکی, فجر کی نماز پڑھتے کی نیکی دیوار میں لگا کو رکھ ڈالو, کھٹ کر ڈالے ہوگا قصہ ختم. سمجھ میں آئی بات ہے؟ پٹ مار ڈالے. یوں سمجھو کہ فون پہ بنایا سوچ فون پہ والا ملک کی خدمت کے لیے, خالی ایک بٹن مار ڈالو ہوگا قصہ ختم. بیکار کے خرچہ روزانہ کتنا ہوتے ہیں؟ بیڑی, سگریٹ, پان پراگ, گھٹکا, ماوا کہتے ملجا کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ماوا وہ بھی ریچارج. اچھا ایک کام کرو بابا نہ کو چھوڑ ڈالو. ریچارج میں جیو اور ایئرٹیل والے جو 100 روپے بڑا کو بچہ کی شادی کر رہی دیکھو, خالی وہ 200 روپے کرے تو کام آسان. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا, ورنہ مشکل ہی نہیں مشکل کا آسان ہونا. بڑے بڑے مشکلوں کو چٹکیوں میں حل کر سکتے انشاءاللہ تعالی. زمین کے مسائل ہیں خدمات سے حل کرو, آسمان کے مسائل ہیں دعاؤں سے حل کرو. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت شرمندہ ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسے ہی رہ گئی, پھر کبھی موقع ملے گا تو علماء آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.